میاں صاحب ووٹ کو عزت دلائیں، بے عزتی نہ کرائیں، انتظامیہ کے بجائے اپنے زور پر الیکشن لڑیں، یہ ان کے اور ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ بلاول بھٹو کا مشورہ۔ کچھ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ ہوا کا رخ بدل چکا ہے، تمام ادارے اپنی حدود میں رہ کر کام کریں، اب کسی اور کو فرشتہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ حقیقت ہے جسے سیاسی جماعتوں میں گفتگو کا ماحول بنانا چاہیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے سیاسی ذمہ داری کا ثبوت نہیں دیا۔ پیپلز پارٹی اینٹی نون لیگ ووٹ لینا چاہتی ہے، ہم پر تنقید سے ووٹ ملتے ہیں تو پورا زور لگا لیں۔ کیا پیپلز پارٹی کہہ سکتی ہے پورا ملک کراچی جیسا بنائیں گے؟ رانا ثناء اللہ کا جواب۔ احسن اقبال نے کہا کہ 18ویں ترمیم نامکمل ہے، اسے مکمل کریں گے۔ مسلم لیگ نون پارلیمانی بورڈ کا نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس، سرگودا ڈویژن کے امیدواروں کے انٹرویوز کیے گئے۔ تحریک انصاف نے قائد بدل لیا، ایک وکیل بیرسٹر گوہر علی خان کے بلا مقابلہ چیئرمین بننے کا اعلان کر دیا گیا۔ عمر ایوب مرکزی جنرل سیکرٹری، یاسمین راشد پی ٹی آئی پنجاب کی صدر ہوں گی، حلیم عادل شیخ صدر سندھ، منیر احمد بلوچ بلوچستان اور علی امین گنڈاپور خیبر پختونخوا کے صدر منتخب ہو گئے۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن میں دھاندلی نہیں دھاندلا کیا گیا، ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کا چیف الیکشن کمشنر سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ پی ٹی آئی کے بانی رہنما اکبر ایس بابر کا الیکشن کمیشن جانے کا اعلان، کہا اس الیکشن کو الیکشن کہنا گناہ ہے، یہ پہلے سے طے شدہ فہرست تھی، الیکشن کمیشن کو ثبوت دیں گے۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن صاف ہیں نہ شفاف، انتخابات کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے۔ سربراہ پلڈاٹ احمد بلال محبوب برس پڑے، کہتے ہیں یہ الیکشن نہیں رسمی کارروائی تھی۔ یہودی لابی کا ایجنٹ آج مکافات عمل کا شکار ہے، ہم نے بین الاقوامی قوتوں کے ایجنڈے کو شکست دی۔ مولانا فضل الرحمان کا بھاولپور میں طوفان الاقصی کانفرنس سے خطاب، کہا آج جو کچھ ہو رہا ہے اسے 15 سال پہلے دیکھ لیا تھا، یہودی لابی کے چہرے سے نقاب اتار دیا تھا۔ پاکستان کے دشمنوں کے مذموم عزائم ناکام بنائیں گے، ملک کو درپیش چیلنجز سے بخوبی واقف ہیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کہتے ہیں پاک فوج خدمت کے لیے ہمہ وقت تیار ہے، قوم کی حمایت سے مسلح افواج پاکستان کے دشمنوں کو شکست دیں گی۔ آرمی چیف کا خیرپور ٹامے والی کا دورہ، بہاولپور کور کی فیلڈ مشقیں دیکھیں، سپہ سالار کو فیلڈ مشقوں سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ نواز شریف خاموشی چھوڑیں، اپنی سوچ بتائیں، شاہد خاقان عباسی کا قائد نون لیگ کو مشورہ۔ وائس آف امریکہ کو انٹرویو میں کہا کہ نون لیگ ووٹ کو عزت دو کی بجائے اقتدار کی سیاست کر رہی ہے، انتخابات میں تاخیر ملک اور کسی کے بھی مفاد میں نہیں۔ نواز شریف کے لاڈلا ہونے کا تاثر الیکشن متنازع بنائے گا۔ دانیال عزیز کو احسن اقبال کے خلاف بیان مہنگا پڑ گیا، پارٹی صدر شہباز شریف نے دانیال عزیز کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا، پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی پر 7 دنوں میں جواب طلب۔ فراڈ اور دیگر سنگین الزامات، پی ٹی آئی رہنما شہزاد اکبر اشتہاری قرار، سول جج احمد شہزاد گوندل کی عدالت نے اشتہاری قرار دے دیا۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر پھر گرفتار، مردان پولیس نے ڈسٹرکٹ جیل سے رہائی پر حراست میں لیا۔ اسرائیل کی درندگی کی انتہا، جنگ بندی کے بعد نہتے فلسطینیوں پر بارود کی بارش، 2 روز میں 240 سے زائد فلسطینی شہید، 650 زخمی۔ خان یونس میں 400 سے زائد مقامات کو وحشیانہ حملوں کا نشانہ بنایا، لبنانی سرحد پر بھی حملہ، 3 لبنانی شہری شہید۔ غزہ میں رفح کے راستے فلسطینیوں کے لیے امداد بھی بند۔ غزہ پر دوبارہ اسرائیلی جارحیت تشویشناک ہے، ترجمان اقوام متحدہ اسٹیفن ڈوجرک کا کہنا ہے کہ غزہ میں جنگ کا دوبارہ آغاز انتہائی تشویشناک ہے، اسرائیل کی غزہ کے خلاف جنگ تباہ کن ہے۔ یونیسیف نے کہا کہ اسرائیلی حملوں کا مطلب بچوں کے دوبارہ قتل عام کی منظوری دینا ہے۔ قطر کا کہنا ہے کہ جنگ بندی معاہدے کی بحالی کے لیے مذاکرات جاری ہیں۔
वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी ने एक और वादा पूरा कर दिया। वज़ीर आला का अहलियान लाहौर के लिए एक और तोहफा, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट लाहौर प्राइम का इफ्तिताह कर दिया। कहा मंसूबे के लिए बेहतरीन लोकेशन का क्रेडिट CBD को जाता है। CBD से मुल्का सड़कों की तौसी भी कर रहे हैं। सैयद मोहसिन नकवी का CBD रावलपिंडी का भी ऐलान। मुल्तान CBD का ऐलान पहले ही कर चुके। वज़ीर आला पंजाब का इनेबल्ड बच्चों के तमाम इदारों को अपग्रेड करने का ऐलान। सरकारी सतह पर इनेबल्ड पर्सन्स का लफ्ज इस्तेमाल करने की समरी तैयार की जाए, सैयद मोहसिन नकवी की हिदायत। इनेबल्ड बच्ची को स्टेज पर बुलाया और प्यार किया। बच्ची के इदारे की तकरीब में शिरकत की दावत भी कबूल कर ली। वज़ीर आला पंजाब इनेबल्ड बच्चे के पास गए, पेंटिंग देखी, शाबाश और इनाम दिया। वज़ीर आला पंजाब का होली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी का दौरा। अस्पताल की पुरानी इमारत और मुख्तलिफ वार्ड्स में तामीराती काम का मुआयना। 31 जनवरी तक अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। वज़ीर आला फर्श पर लगी टाइल्स की क्वालिटी देखकर बरहम। कहते हैं अपग्रेडेशन का काम हर सूरत मयारी हो, क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और सलमान भट्ट अब कंसल्टेंट टीम का हिस्सा नहीं होंगे। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं सलमान भट्ट का इशू बेजा उछाला जा रहा है। मखसूस एजेंडे के तहत सलमान भट्ट और मुझ पर कीचड़ उछाला गया। कंसल्टेंट का काम सिर्फ खिलाड़ियों की निशानदेही करना है।